ہم جب لوگوں کی جیبوں کی طرف دھیان رکھتے ہیں نا تو ہم کمزور پڑ جاتے ہیں. بندے بھلا کسی کو دے کیا سکتے ہیں، اور پھر دنیا دار بندے. ہم اتنی توقعات وابستہ کر لیتے ہیں. میرے ایسا فرمایا کرتے تھے بچوں سے بھی توقع نہ وابستہ کرو کہ میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو میرا سہارا بنیں گے. یہ تو شادی کے 20 دن بعد اللہ ماشاء اللہ علیحدہ ہونے کا پروگرام بنانے لگ جاتے ہیں. کون سا سہارا؟ فرمایا کرتے تھے تم سہارا رب رسول کو بناؤ. جب بچپن میں بھی وہی سہارا ہے، جوانی میں بھی وہی سہارا ہے، بڑھاپے میں بھی اسی سہارے کی طرف خیال رکھو. ادھر ادھر جانے کی کیا ضرورت؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خودداری پیدا ہوتی ہے، عزت نفس پیدا ہوتی ہے. جو ہاتھ پھیلانا شروع کر دے کیا رہ جاتا ہے اس کے پاس؟ جو لوگوں کی جیبوں کو دیکھ کے راضی ہو. میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے سیانے لوگ امیروں کی خوشامد کرتے اور انہیں بھی پتا ہوتا ہے میری نہیں کر رہا، میری جیب کی کر رہا ہے. پتا ہوتا ہے، پاسبانی نہیں کر پاتے. اہل دین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وقار قناعت میں ہے. دنیا میں خوش صرف وہ ہے جو اپنے نصیب سے خوش ہے، جو اللہ نے دے دیا اس پر راضی ہے. لیکن ہم یہ کام نہیں کرتے. نقصان ہمارا یہ ہوتا ہے، یہ بچے جوان، میں آپ سے بڑے درد سے عرض کروں گا، یہ چھوڑ دیں کہنا کہ فلانا مجھے باہر لے جائے گا، فلانا رشتہ دار مہربان ہو جائے گا. چھوڑ دیں. اپنی دنیا آپ پیدا کر. اگر زندوں میں اقبال کے بیٹے نے خط لکھا تھا کہ جناب مجبور ہوں، آپ ملک سے باہر ہیں، قرضہ لے لوں تھوڑا سا. تو اقبال نے جواب میں نظم لکھی، کہا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. اور میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. یہ چھوڑ دیں اور خوددار بنے، عزت نفس کے ساتھ جئیں. کوشش کرے. وہ حاتم طائی سے کسی نے کہا تھا اپنے سے بڑا سخی بھی کبھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہا کون؟ کہنے لگا میرے شہر کا لکڑ آ رہا، میں نے پورے شہر کی دعوت پکائی، سب لوگ دعوت کھانے آئے. میں نے سوچا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. تو حاتم طائی کہتے ہیں میں جنگل کی طرف گیا گھوڑے پہ بیٹھ کے، تو میں نے ایک بوڑھے کو لکڑیاں کاٹتے دیکھا. میں نے اسے کہا کہ حاتم طائی کی دعوت ہے، تجھے نہیں دعوت؟ کہنے لگا ہے. میں نے کہا جانا نہیں؟ کہنے لگا جی مجھے نا ذرا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا ہے، اب ادھر ادھر کی مفت کی روٹیوں پہ زیادہ لطف نہیں آتا. کبھی مزدور کو کھانا کھاتے دیکھیں، مزدور کو جو صبح کھانا لے کے آتا ہے نا گھر سے، اور وہ اچار لاتا ہے، وہ پونے کو بھی لگ جاتا ہے سارا. وہ جب کھانا کھولتا ہے نا دوپہر کو، اور خود ہاتھ دھوتا ہے، پانی بھرتا ہے، پیالے میں پاس رکھتا ہے، پھر وہ اسے کھولتا ہے. ہو سکتا ہے دعا کا تلفظ اس کا ٹھیک نہ ہو، پر دل بالکل ٹھیک ہوتا ہے. اور جب روٹی کھا کے آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ جیسے بڑی نعمتیں کھا کے اس کا دل رب کی بارگاہ میں جھک گیا ہے. میری بات مکمل ہو گئی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے پاسبانی کی. نعت لکھی تو صرف حضور کی لکھی. ادھر ادھر انہوں نے اپنے فن کو بندے راضی کرنے میں ضائع نہیں کیا. ساری زندگی لوگوں کو راضی کرتے رہے، وہ پھر نہیں راضی ہوئے. ایک کوشش کی راضی کرنے کی، سامنے والے نے ڈیمانڈ ہی بدل دی. تیری خواہش ہے کہ وہ تیری آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو ہی بدل جائے. تو وہ ایسی خواہش ہی نہ پیدا کرے جس میں تکلیف ہو. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ سے جب کہا گیا نا کہ نان پارا کے نواب کے لیے کچھ لکھ دیں، تو کہا کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہیں. سبحان اللہ. دکان پہ گئے تیل لینے کے لیے سرسوں کا، تو اور یہ بھی دیکھیں اتنے بڑے امام ہیں، خود جاتے ہیں سودا لینے. اپنے گھر کا کام کر لیا جائے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہوتی. تیل لینے چلے گئے دکان سے، تو اس کو بوتل دی، کا اس کو سرسوں کے تیل سے بھر دو. کتنے کی؟ کہنے لگا ویسے تو 5 آنے کی ہے، آپ ہمارے عالم ہیں، آپ 3 آنے دے دیں، 2 رہنے دیں. تو فاضل بریلوی نے پورے 5 آنے دیے. فرمایا تو سارے رکھ، میں اپنا علم 2 آنے کا نہیں بیچا کرتا، میں 2 آنے کا نہیں بیچتا، تو رکھ. لوگوں نے تو اپنی قیمت دیکھے نا. ایک شخص 11 گھنٹے کا سفر کر کے میرے پاس آیا، اس نے کہا یہ مصلے پہ بیٹھتا ہے، ممبر پہ بیٹھتا ہے، بڑا آدمی ہے، کیا سوچ کے آیا، کیسے کٹھن راستوں سے گزرا. تو پھر یہ بڑی چھوٹی حرکت نہیں، وہ کیا سمجھ کے آیا ہے، اور میری نظر اس کے 2-4 ہزار پہ ہو.
یہ بہت بہت چھوٹی سوچ نہیں ہے. لوگ کیا سمجھ کر تجھ سے تقریر سنتے ہیں، نعت سنتے ہیں، اور تو کیا سمجھ کے پڑھتا ہے؟ غور کرنے کا مقام ہے نا. اپنے وقار کو قائم رکھنا اور خودداری سے جینا اور قناعت سے جینا اور عزت نفس کا خیال رکھنا، یہ بندے کو سکھی کرتا ہے. یہ ڈپریشن اور ٹینشن سے نکالتا ہے. یہ انسان کی زندگی آسان کر دیتا ہے. تھوڑے پہ گزارے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے. بڑی خوبصورت آپ حضرات کی محفل پاک، اور اتنے سارے لوگ آپ آئے. محفلیں سرکار کی ہیں، لوگ تو آتے جاتے رہتے ہیں. تو مجھے چونکہ جانا ہے، لیکن میں کہہ چکا ہوں محفل محبوب کے نام کی ہے. آپ کو بیٹھنا چاہیے اور باقی کا جو پروگرام ہے اسے ذوق شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ سننا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضریاں قبول فرمائے. آخر دعوانا